دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر، چیپٹر 65 ورس نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل آ گیا، جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا، ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ۔ ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا، کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے، بس ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرس، فہو حسبہ، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے گا، جو مشکل ہے اس کو حل کرا دے گا، اکمپلش کرا دے گا۔ اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ توکل کی ٹریننگ صحابہ کی تھی، چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھی۔ خالد بن ولید کا واقعہ، زہر پینے والا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے، ہمارے اندر ڈر ہے، ہم تو مر جائیں گے، زہر، بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا، زہر پی گئے۔ وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک صحابی ربیعہ التمیمی، حبشی تھے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے، تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیا، کانکویسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی، تو انہوں نے یزدگارد کے خیمے میں اسے بھیجا، ربیعہ التمیمی کو، جو کہ ایک حبشی۔ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے، اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جگتے کہتے ہیں۔ یہ مزاج بن چکا ہے نا، ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے، ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی، اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ سوچے کہ وہ حبشی صحابی، موٹے موٹے ان کے ہونٹ، اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا۔ یزدگارد جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا، یا اس کا دور کا اوباما تھا، یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے قالین پہ، بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے، اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے، کیونکہ یزدگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا۔ تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص، بدتمیز شخص، تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں، ان کے ایکسپریشنز چیک کریں۔ پہلی تو بات، وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا، یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ وہیں سے ان کی سائیکولوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آیا۔ یہ ان کا جواب تھا، دیٹس اٹ، ون لائن جواب۔ تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ سٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آ کہاں سے گیا تھا۔ جلیبیب کی کیس سٹڈی ہے۔ جلیبیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈیفارمڈ تھے، ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے نا، کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے، اور جلیبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دا ریپلسو ون، دی اگلی ون۔ ان کا نام ہی جلیبیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے، لیکن نام ہی یہ پڑ گیا ان کا۔ اور ہمارے لیے تو ایک ایک صحابی، چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں، تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو جوتے پہ لگی مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا۔ تو ان کی آپ کیس سٹڈی دیکھ لیں، اسلام قبول کیا،